بتا دوں کہ اب ہمارے درمیان ایک اور مایہ ناز عالم دین اور بلا شبہ وہ علماء جن کے اوپر صوبہ بہار فخر کر سکتا ہے، ان علماء میں سے ایک، ان ممتاز علماء میں سے ایک روشن نام حضرت مولانا مفتی نوشاد نوری قاسمی صاحب مد ظلہ العالی کا بھی ہے۔ اس وقت دارالعلوم وقف دیوبند میں استاذ حدیث ہیں، آپ کے روبرو ہو چکے ہیں، آپ کے سامنے اسٹیج پر موجود ہیں۔ میں ان کا اپنی طرف سے، مدرسہ قاسم العلوم کی طرف سے اور آپ تمام حضرات کی طرف سے استقبال کرتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے بزرگوں، کچھ باتیں حضرت مفتی خالد حسین صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے جو ہدایت دی ہیں، ان کا جو پیغام ہے، ان کے تعلق سے بھی ہمارے ذہن میں یہ باتیں رہنی چاہیے۔ حضرت نے جو یہ پیغام دیا کہ ہمارے اسلاف کیسے تھے، ہمارے مورث اعلیٰ کیسے تھے، ہمارے بڑے کیسے تھے، وہ دین کے کس مقام پر تھے، وہ سچائی کے کس مقام پر تھے، وہ دیانت داری اور امانت داری کے کس مقام پر تھے، کیا ہم ان کے نہج پر چل رہے ہیں، ہم ان کے طرز پر چل رہے ہیں، ان کے اندر جو باتیں تھیں کیا ہمارے اندر وہ باتیں موجود ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ان کا جو راستہ تھا، ان کا جو طریقہ تھا، ان کے زندگی گزارنے کی جو روش تھی، ہم اس طریقے کو، اس روش کو اور اس راستے کو بدلتے تو نہیں چلے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنے اسلاف کے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے، ہمیں اپنے اسلاف کے بارے میں جانکاری حاصل کرنی چاہیے۔ دوسری بات، حضرت نے قرآن کریم کے بارے میں بتایا کہ قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیے۔ حدیث میں آتا ہے، ہم سب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طریقے سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، ایسا ہی دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب دل کے اوپر زنگ لگ جائے تو اس کے چھڑانے کی، اس کی صفائی کی، اس سے نجات کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ آقا انعامدار فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کیا کرو۔ ہم سب لوگ اس عظیم الشان اجلاس دستار بندی میں موجود ہیں، یہاں سے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کا یہ پیغام لے کر جائیں، قرآن کریم کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ کبھی ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جن کی عادت ہوتی ہے کہ صبح سویرے چائے نہیں ملے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اخبار دیکھنے کو نہیں ملے وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے، کیا ہم میں سے کوئی ایسے بھی صاحب یہاں پر موجود ہیں کہ اگر صبح میں ان سے اگر قرآن کی تلاوت نہیں ہوئی، اگر انہوں نے قرآن کو نہیں پڑھا تو کیا کبھی طبیعت میں کوئی بے چینی پیدا ہوئی ہے؟ اس لیے تلاوت قرآن کو اپنا معمول بنائیں۔ مائیں اور بہنیں جو کثیر تعداد میں اس جلسے میں موجود ہیں، ان سے میری گزارش ہے، ان سے میری اپیل ہے کہ آپ شب برات میں قرآن کو طاق سے نہ اتاریں اور شب برات کے لیے قرآن کی تلاوت کو نہ رکھیں، بلکہ آپ روزانہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنی توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنا آپ کو موقع دیا ہے، گھر کا کام کاج کرتے ہوئے آپ قرآن کریم کی تلاوت کا بھی معمول بنائیں، اپنے بچوں کو دین سکھلائیں، اپنی بچیوں کو دین سکھلائیں، اس لیے کہ ماں کی زبان اگر اچھی ہوتی ہے تو بچے کی زبان بھی اچھی ہوتی ہے، ماں کی سوچ اگر اچھی ہوتی ہے تو بچے کی سوچ بھی اچھی ہوتی ہے، ماں کے اخلاق اگر اچھے ہوتے ہیں تو بچے کے اخلاق بھی اچھے ہوتے ہیں، اور ماں کا کردار اگر صاف ستھرا ہوتا ہے تو بچے کا کردار بھی صاف ستھرا ہوتا ہے۔ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے بڑی اچھی مثالیں دی۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت کا ایک پیغام یہ بھی تھا کہ آج سود کی طرف، حرام کی طرف اور غلط کاری کی طرف، بدکاری کی طرف ہم لوگ چلے جا رہے ہیں۔ اس سے بچاؤ کی کیا صورت ہوگی؟ اس سے نجات کی کیا صورت ہوگی؟ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہم سب کو پتہ ہے، ہم سب کو معلوم ہے کہ حرام کی جو سزا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ملنی ہے وہ تو مل کر رہے گی۔ دنیا میں حرام کی سزا یہ ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بیوی اور بچے کو نافرمان بنا دیتے۔ تو آپ ایسی حرام خوری کر کے کیا کریں گے جب آپ کی بیوی ہی آپ کی نافرمان ہو گئی اور آپ کے بچے بھی آپ کی نافرمانی کرنے لگیں؟
اس لیے حرام چیزوں سے بچنا ہے، حرام چیزوں سے بچنا ہے اور اپنے بڑوں کا احترام کرنا ہے۔ حضرت مفتی صاحب نے یہ بھی ہدایت دی کہ پہلے کوئی بھی آدمی کسی بھی نوجوان کو ہدایت کر دیا کرتا تھا، اچھی بات بول دیا کرتا تھا، لیکن آج کوئی بھی بولنے میں ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں الٹ کر جواب دے دے گا، میری عزت نہیں کرے گا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے نوجوان بھائی جو یہاں پر موجود ہیں، اپنے کردار کو صاف ستھرا کریں، اپنے آپ کو اخلاق نبوی سے آراستہ کریں، اپنے اندر اخلاق نبوی اور اسلامی اخلاق پیدا کریں، ماں باپ کا ادب و احترام کریں، بڑے بھائی کو اپنے باپ کا درجہ دیں، ماں کے قدموں کے نیچے جنت سمجھیں، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور محلے میں سماج میں جو لوگ رہا کرتے ہیں ان کے ساتھ محبتیں تقسیم کریں، کیونکہ آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الخلق کلہم عیال اللہ، کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی عیال ہے، فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنُ إِلَىٰ عِيَالِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ آدمی بہت محبوب اور پسندیدہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت اور مہربانی کا معاملہ کرتا ہو۔ ہماری بستی میں اگر کوئی بیمار ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی عیادت کریں، اگر کوئی پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی دور کریں، اگر کوئی مصیبت زدہ ہے تو اس کی مصیبت کو دور کریں۔ کوئی آدمی کہیں کسی مصیبت میں مبتلا ہو گیا، کسی حادثے میں مبتلا ہو گیا، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب لوگ اخلاق نبوی اور اسلامی اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو آدمی مصیبت میں مبتلا ہے، جو آدمی پریشانی میں مبتلا ہے، اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ میں ایک بار پھر حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حضرات، جیسا کہ میں نے آپ حضرات سے ابھی یہ عرض کیا تھا کہ حضرت مولانا مفتی نوشاد نوری قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج پر تشریف فرما ہیں۔ ان کے بارے میں چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد ان کے بیانات اور ان کی انتہائی مفید اور قیمتی باتیں آپ کو سناؤں۔ بہت شاندار تقریر کرتے ہیں، بہت اچھے اور سلیقے سے دین کی باتیں عوام تک پہنچاتے ہیں، اور ایسی باتیں ہوتی ہیں، ان کا انداز اتنا اچھا ہوتا ہے، اتنا نرالا ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ باتیں دل پہ اثر کر رہی ہیں۔ آپ سنیں گے تو آپ محسوس کریں گے۔ اس لیے میں آپ حضرات سے یہ درخواست کروں گا، گزارش کروں گا کہ پورے سکون اور وقار کے ساتھ جس طرح آپ اب تک بیٹھے چلے آ رہے ہیں، یہ مختصر پروگرام ہے، اب یہ پروگرام اور بھی آب و تاب کے ساتھ منزل کی طرف رواں ہیں۔ آپ پوری ذمہ داری کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، وقار کے ساتھ جمے رہیں، بیٹھے رہیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ حضرت مفتی صاحب کے بارے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم پوری لگن، شوق اور جذبے سے جامعہ رحمانی اور پھر دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کی، ممتاز طلبہ میں شامل رہے۔ زمانہ طالب علمی میں ان کی انفرادیت کے غنچے چٹکنے لگے تھے اور علمی دنیا ایک نووارد کے قدموں کی چاپ محسوس کرنے لگی تھی۔ ذہین، فتین، ہوش مند، بلا کا حافظہ، کچھ پانے کا جذبہ، کچھ حاصل کرنے کا جنون، آگے بڑھنا سیکھا تھا، پیچھے مڑ کر دیکھنا بھی گوارہ نہ کیا۔ زندگی کی سختیوں اور زمانے کی ناہمواریوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے منزل کے جانب بڑھتے رہے۔ جس دن سے چلا ہوں میری منزل پہ نظر ہے، جس دن سے چلا ہوں میری منزل پہ نظر ہے، آنکھوں نے کبھی میل کا پتھر نہیں دیکھا۔ اتنی عظیم شخصیت آپ کے سامنے موجود ہیں۔ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ دارالعلوم وقف دیوبند کے مایہ ناز استاذ، مؤقر استاذ حضرت مولانا مفتی نوشاد نوری قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم تمام لوگوں کو مستفیض فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد،
فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. محترم سامعین، اس باوقار اور پر انوار عظیم الشان اجلاس کے صدر عالی قدر میر کارواں حضرت مولانا محمد سفیان صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، استاذ حدیث و محتمیم دارالعلوم وقف دیوبند، دور دراز سے تشریف لائے مہمانان کرام، باروں کے اس علمی اور اس پورے علاقے کے ممتاز علماء کرام، حضرت مولانا مفتی محمد داؤد صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا خالد حسین قاسمی نیموی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ہمارے اس ادارے جامعہ قاسم العلوم کے روح رواں اور اس اجلاس کے انتہائی کامیاب ناظم جناب مفتی محمد ارشاد صاحب قاسمی، استاذ الاساتذہ جناب حافظ یاسین صاحب، اور ادارے کے صدر جناب سرور صاحب، اور اس گاؤں کے پرجوش اور غیور نوجوانوں اور ہماری پردہ نشیں مائیں اور بہنیں، علامہ اقبال بڑے شاعر گزرے ہیں، انہوں نے اپنے بہت سارے اشعار میں مسلمانوں کی حیثیت کو، شخصیت کو، کردار کو، مقام کو متعین کیا ہے۔ ان کا ایک شعر ہے: اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پہ نہ کر، اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پہ نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ بزرگوں، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ۔ اس شخص سے بہتر کس کا دین ہوگا، کس کا مذہب ہوگا جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اللہ کی اطاعت کے لیے اللہ کے حکم کے سامنے اپنی گردنیں جھکا دے، وَهُوَ مُحْسِن، اور وہ باکردار ہو، نیک ہو، نیک کام کرنے والا ہو، وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور اس ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی پیروی کرنے والا ہو، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کے لیے یکسو ہو گئے تھے، الگ ہو گئے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ پر ایمان رکھنے والے، اللہ کے حکموں کے سامنے اپنی گردنوں کو جھکا دینے والے، اس انسان سے بہتر کسی کا مذہب نہیں ہو سکتا ہے۔ آج دنیا میں، اور آج نہیں، جب سے دنیا آئی ہے، جب سے دنیا ہے، ظاہر ہے دنیا کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہے، وہ اللہ کے نبی تھے، ان سے اولاد چلی، سارے لوگوں کا مذہب ایک تھا، اسلام،
یعنی اللہ کی بات کو ماننا، اللہ کے حکموں کو پر چلنا، یہی سب کا مذہب تھا۔ بعد میں جب علم سے دوری ہوئی، لوگوں نے خواہشات پر چلنا شروع کیا، اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر کے دوسرے حکموں پر چلنا شروع کر دیا، تو پھر اسلام کی اور دوسرے الگ الگ راستے بن گئے۔ راستے الگ بنے، لیکن مذہب سے کوئی انسان دور نہیں رہا۔ یہ تو ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طے کیا ہوا راستہ، اللہ کا بتایا ہوا مذہب لوگوں نے چھوڑ دیا، مگر مذہب کے نام پر الگ الگ چیزیں لوگوں نے بنائیں، اس لیے کہ مذہب انسان کی فطرت میں داخل ہے، مذہب انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ دنیا میں جتنے علاقے ہیں، جتنے ممالک ہیں، جتنے شہر ہیں، جتنی تہذیبیں ہیں، جتنے کلچر ہیں، جہاں جہاں کے لوگ رہنے والے ہیں، سبھوں نے اپنے لیے کچھ نہ کچھ مذہب بنایا ہوا ہے۔ وہ تو آج کے وقت میں آج کے دور میں کچھ ایتھیسٹ ٹائپ کے لوگ، ملحد ٹائپ کے لوگ ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں ہمارا مذہب نہیں، ورنہ دنیا کی پوری تاریخ میں مذہب کے بغیر کوئی قوم نہیں رہی۔ اسی لیے جو لوگ کلچروں پر، تہذیبوں پر، سویلائزیشنوں پر، ریلیجنز پر جن کی نگاہ رہی، مذہبوں پر جن کی نگاہ رہی، انہوں نے لکھا کہ دنیا میں ایسے بہت سارے ممالک ہوئے، ایسے بہت سے ملک تھے جہاں پر ہاسپیٹل ہمیں نہیں ملا، جہاں پر ہمیں کوئی اسکول نہیں ملا، کوئی مدرسہ نہیں ملا، مگر ایسا کوئی ملک نظر نہیں آیا جہاں پر عبادت خانہ نہ رہا ہو۔ یہ تاریخ ہے، دنیا کی یہ تاریخ ہے کہ ایسا ملک تو ملا لوگوں کو جہاں پر ہاسپیٹل نہ ہو، بنیادی ضرورت ہے ہاسپیٹل، تعلیم کے لیے مدرسہ نہ ہو، لیکن عبادت خانہ نہ ہو، ایسا کوئی ملک نہیں ملا قدیم زمانے سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب انسان کی فطرت کی آواز، ہر انسان کی فطرت میں یہ داخل ہے، انسان جانتا ہے، اس کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بہت زیادہ علم کی ضرورت نہیں ہے، انسان عقلی طور پر اپنی عقل سے، اپنی فطرت سے، اپنی ضمیر سے، اپنے نیچر سے یہ سمجھتا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی خدا ہے، اس کائنات کو بنانے والی کوئی طاقت ہے جو اس دنیا کو چلا رہی ہے، اور جتنی سائنس ترقی کر رہی ہے وہ لوگ سمجھ رہے، پانی کے ایک قطرے کو انسان پانی سمجھ رہا ہے، مگر ایک سائنسداں جب اس کی تحقیق کرتا ہے تو اس قطرے میں اس کو طرح طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں، وہ دیکھتا ہے بھئی کتنی کتنی چیزیں ہیں اس میں، وہ سمجھ جاتا ہے کہ پانی کا یہ ایک قطرہ، اتنی بیلنس اس میں چیزوں کی، اتنے ذرے، اتنے قطرے، یہ کون دھماکے سے بن سکتا ہے؟ یہ تو بنانے والا کوئی قدرت ہے، کوئی قدرت کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے۔ تو مذاہب دنیا میں بہت ہیں، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں سب سے بہتر مذہب، سب سے بہترین لوگ، سب سے بہترین دین اور سب سے بہترین دیندار لوگ وہ ہیں جو اللہ کے آگے اپنا سر جھکا دیتے ہیں، جو اللہ کے طریقے پر چلتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتے ہیں۔ تو مسلمانوں، سب سے پہلا پیغام اور سب سے پہلی بات آپ سے یہ کہنی ہے مجھے کہ آپ یہ سمجھیں کہ دنیا میں بہت سارے مذہب والے ہیں، بہت سارے کلچرز والے ہیں، بہت ساری تہذیبوں والے ہیں، مشرق والے ہیں، مغرب والے ہیں، ان تمام قوموں میں، تمام جماعتوں میں، تمام تہذیبوں میں آپ کا مذہب، آپ کی تہذیب، آپ کا کلچر سب سے اچھا ہے۔ آپ کو سب سے پہلے یہ تصور اپنے ذہنوں دماغ میں بٹھانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے
ہمیں بہترین امت بنایا ہے، ہمیں بہترین مذہب دیا ہے، ہمیں بہترین کتاب عطا فرمائی ہے، ہمیں بہترین شریعت عطا فرمائی ہے، ہمیں خاص مقصد کے لیے، عظیم مقصد کے لیے دنیا میں برپا کیا گیا ہے، دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ پہلی بات ہے، ہمارے لوگ موجودہ ماحول میں یہ باتیں نہیں سمجھ پاتے، ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات نہیں داخل ہوتی۔ آج کہتے ہیں صاحب ہم سب سے بہتر ہیں، ہم سب سے اچھے ہیں، سب سے بہترین قوم ہیں۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ صاحب ہم پر ظلم ہو رہا ہے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہم تعلیم میں پیچھے ہیں، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ اکنومکس میں، معاشیات میں ہم پیچھے ہیں، پولیٹکس میں ہم پیچھے ہیں، اختلاف سب سے زیادہ ہمارے درمیان ہے، سب سے زیادہ ہم پر حملے ہو رہے ہیں، ہماری تہذیبوں پر حملے ہو رہے ہیں، سب سے زیادہ ساری دنیا ہمارے خلاف متحد ہو رہی ہے۔ ہم اطمینان سے جینا چاہتے ہیں، چین سے جینا چاہتے ہیں، مگر دنیا والے تو ہمارے خلاف ہیں، پروپیگنڈے کر رہے ہیں، الزامات لگا رہے ہیں، تو ہم سب سے بہتر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ہم ذلیل بنے پھر رہے ہیں، ہم کمزور بنے پھر رہے ہیں، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ہم تو اس حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پہلی بات میں نے کہی کہ آپ کا مقام جو اللہ نے طے کیا ہے، کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو، یہ ٹائٹل ہے ہمارا، امت مسلمہ کا ٹائٹل ہے، خیر امہ، سب سے بہترین امت ہو، یہ مقام اللہ نے دیا ہے۔ دوسری بات میں نے کہی کہ جو حالات ہیں، ان حالات کو دیکھ کے مسلمان مایوس ہو رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، اپنے آپ کو مجرم سمجھنے لگا ہے، اپنے آپ کو کمزور سمجھنے لگا ہے۔ تو یہ دونوں بات کیسے ہے؟ یہ دونوں بات کیسے ہے؟ جواب یہ ہے کہ کبھی آپ اس طرح سے سوچئے، اس طرح سے سوچئے کہ آخر ساری دنیا آپ کے خلاف کیوں ہے؟ سوچئے اس کو، جہاں جہاں تک آپ کا ذہن جائے۔ آپ میں پڑھے لکھے بھی ہیں، بڑے اچھی ڈگریوں والے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، پروفیسرز ہیں، اور بہت اعلیٰ ڈگریوں کے لوگ ہیں۔ آپ میں علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، بہت بڑی بڑی صلاحیتیں ہیں، ممتاز لوگ ہیں۔ سوچئے ذرا کہ کیا وجہ ہو سکتی، کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ایسے لوگ، ایسی قومیں جن میں آپس میں کہیں پر کوئی بھی اتفاق کی چیز نہیں ہے، یہ دو خدا کے ماننے والے، یہ ہزاروں خدا کے ماننے والے، ان کا کلچر الگ، ان کا کلچر الگ، ان کی تہذیب الگ، ان کی تہذیب الگ۔ دنیا میں جتنے بھی خاص طور سے حکمراں طبقہ ہے، جتنے بھی ظالموں کا طبقہ ہے، وہ سب آپ کے خلاف جمع ہے۔ تو کیوں جمع ہے؟ سوچنے کی بات یہ، وہ جمع اس لیے ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس جو کلچر ہے، آپ کے پاس جو تعلیمات ہیں، آپ کے پاس جو اصول ہیں، وہ اصول ایسے ہیں جو دنیا میں ظلم کا خاتمہ کر سکتے ہیں، وہ اصول ایسے ہیں جو دنیا میں نیکیوں کو پھیلاتے ہیں، وہ اصول ایسے ہیں جو دنیا سے برائیوں کا خاتمہ کرتے ہیں، وہ اصول ایسے ہیں جو دنیا میں محبت کو پھیلانا چاہتے ہیں، وہ اصول ایسے ہیں جو تعصب، نفرت، دشمنی کو ختم کرنا جانتے ہیں، وہ اصول ایسے ہیں جو ظالموں کے خلاف کھڑے ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اب جو لوگ دنیا میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں،
جو لوگ دنیا میں نفرت پھیلانا چاہتے ہیں، جو لوگ دنیا میں تعصب پھیلانا چاہتے ہیں، جو لوگ دنیا میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، جو لوگ نوجوانوں کو اور آنے والی جنریشن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بچوں کو تباہ کر دیا جائے، اور اس تباہی میں ساری طاقت کو استعمال کر رہے ہیں، اپنے اقتدار کو، اپنے سطح کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے لیے جنریشن کو برباد کرنے کے لیے طرح طرح کی چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں، سلیبس تیار کر رہے ہیں، انٹرنیٹ کا اور جدید سوشل جو ذرائع ہیں ان کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ تمام طاقتوں سے، پولیس ہے، میڈیا ہے، فلمیں ہیں، سیریل ہے، کتابیں ہیں، الیکٹرونک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، پوری قوت کے ساتھ جنریشن کو اور دنیا کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے راستے میں اگر رکاوٹ آئے گی کہیں سے تو وہ یہیں سے آئے گی۔